علی صاحب، یہ آپ جو میں بات کر رہا تھا، آج ظاہر بات ہے خان صاحب کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ہم ایک ان کی بیانیے کی ان کی باتوں کی تشریح کرتے ہیں. آج انہوں نے پھر سے بڑی سخت باتیں کر دیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وائی دس ہاٹ اینڈ کولڈ؟ روزانہ کی بنیاد پہ پالیسی چینج ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، پہلے کنسسٹنسی ہے سر، ایک کنسسٹنٹ ایک پالیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالکل ہم نے بات کرنی ہے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن پرنسپلز پہ، اصولوں پہ. اور وہ اصول جو ہیں وہ کافی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں آپ کے پروگرام پہ بھی. سٹولن مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے، جو کنڈیشنز ہیں جمہوریت کی وہ پوری کی جائیں، جو ظلم ہوا ہے، جو لوگوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر، کوئی مقدموں کے بغیر، وہ سال سے پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے. یہ ساری کنڈیشنز ہیں، اور اگر جو بھی اس کو پورا کر سکتا ہے کنڈیشنز کو، وہ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ حکومت. چلیں، یہ تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن، لیکن جو پچھلے اگر آپ نظر ڈالیں 2-2.5 ہفتے 3 ہفتے سے، تو جو پہلے ایک چینج آیا علی ظفر صاحب، جب ایک دم ہم نے سنا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو، چیف آف دی آرمی سٹاف کو سپہ سالار کہہ کر پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے بھی سپہ سالار ہیں، ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. پھر خان صاحب نے کہا کہ میں تو مئی 9 کے حوالے سے اگر کوئی پی ٹی آئی کا اس میں شخص جو ہے وہ شامل تھا، ثابت ہوا، تو میں مشروط معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں. ایک دم ایک فلیکسیبلٹی تھی. پھر یہ جلسہ ہونا جا رہا تھا، وہ نہیں ہوا، اور ایک تاثر یہ آیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اکوموڈیشن ہوئی ہے. لیکن ایک دم آج بڑی سخت باتیں، وہ تو میں بھی ٹیلی ویژن پہ کہہ بھی نہیں رہا، بڑی انڈیویجول لیڈرشپ کے اوپر سخت باتیں کر دیں. تو یہ جو ایک دم گرم ایک دم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے مئی 9 کا ذکر کیا. مئی 9 کے اوپر بھی میرا خیال ہے کنسسٹنٹ پالیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف پراپر ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں. اور اس کے لیے بار خان صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ کا سب سے آسان طریقہ ہے ثابت کرنا کہ کون سا شخص اس میں انوالو تھا یا نہیں تھا، وہ سی سی ٹی وی ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی پہ نظر آ جاتا ہے کہ کون ایکچولی کس نے ڈیمیج کیا. چلے، وہ تو ان کی پوزیشن ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ چینج آف ٹون یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی ایک دم سافٹ ہو جاتی ہے، کبھی ایک دم سخت ہو جاتی ہے. میں تو اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں چونکہ آج بھی گیا تھا اڈیالہ، اس سے جمعے کو بھی گیا تھا، اور اس سے پہلے منگل کو بھی گیا تھا، اور پچھلی ساری جو جب بھی بیانیہ یہ ہوتا ہے جہاں وہ کرتے ہیں بیان، میں پیش ہوتا رہا ہوں ان کے ساتھ، اور میں سنتا رہا ہوں براہ راست کہ ڈائریکٹلی وٹنس ہوں کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی. تو مجھے کوئی اس میں ایسی بات نہیں نظر آئی. ہو سکتا ہے جو چیزیں پک کی ہوں رپورٹرز نے اور جس چیز کو بیان کیا ہو، اس کی وجہ سے آپ کو ٹون کا ڈفرنس لگ رہا ہو. یقینی طور پہ ٹون کی ایک یعنی جواب جو سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں ایک ٹون جو آتی ہے اسے تاثر نہیں. انہوں نے تو علی ظفر صاحب، انہوں نے تو آج ڈائریکٹلی نام لے کے کہا ہے کہ اگر مجھے یا بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں جو ہے وہ 2 صاحبان کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراؤں گا. نام لے کے کہا ہے. وہ انہوں نے وہ کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اس کو بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایشو ہے جو ان کو جب بھی خدشہ ہوا ہے کسی قسم کا کہ کوئی آپ دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی 2 بار ان کے جو لوگ تھے، جو ان کا جو سٹاف تھا سارا جیل اتھارٹیز کا، وہ ایک دم تبدیل ہوتا ہے، اور پھر 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار تبدیل ہوتا ہے جب بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی وجہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اور ایک جینوئن اپریہنشن ہے، جینوئن ایک خطرہ ہے، تو وہ پھر یہ بیان دیتے رہتے ہیں. اور یہ بیان انہوں نے جو لیگل، ٹھیک ہے، جو لیگلی بھی، کیونکہ آپ بہت سارے قانونی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں،
لیگلی بھی لگ رہا ہے کہ جو ان کی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. مثلاً 2 دن پہلے ہی, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 2 دن پہلے ہی جو انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس ہے اس میں پہلے آپ اس کی پیروی کر رہے تھے, اب آپ کی جگہ کسی اور کو لگا دیا ہے. اگین سڈن ڈیسیشن چینج آف پالیسی, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, پہلے تو تھوڑا سا آپ نے خود ہی فرمایا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو اس کو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی سونپا گیا ہے اور دوسرے کو دیا گیا ہے. وہ ہم سب ہی اس کیس میں ہیں, 2-3 وکلا ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کیس میں کس نے کس دن پیش ہونا ہے. اگر سپوزنگ میں آج نہیں ہوں اور کل کیس لگ گیا ہے, میرے کوئی سپریم کورٹ میں میٹر ہے, تو دوسرا بھی پیش ہو سکتا ہے. تو پوزیشن یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے جس کے آپ خبر کی بات کر رہے ہیں, جو فیک اور فالس نیوز ہے, سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ وہ بالکل بے بنیاد سوشل میڈیا پہ وہ خبر چلی, اور اس کی میرے خیال وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو دشمن ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح لیگل ٹیم جو اس وقت تقریباً سارے کیس ختم کرنے میں مصروف ہے اور کامیاب ہونے والی ہے, اس میں کسی قسم کی دراڑیں پڑیں. بہت دشمنوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح میں جو ہوں وہ, چونکہ میں اس پی ٹی آئی کے ساتھ جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں ان کیسز میں انوالوڈ رہا ہوں, تو بڑی کوشش رہی ہے ان کی کہ کسی طرح میں ادھر سے دور ہو جاؤں. تو اس طرح کی اس میں تو علی ظفر صاحب کوئی ابھی دس از نو سیکرٹ کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ چپکلش کا ایک سلسلہ ہے, وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور وہ بڑی اوپنلی بات ہو رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں فائنلی کہ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہم نے آج کی جو کانورسیشن آپ سے شروع کی تھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اب کچھ کلیئرٹی یعنی آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو اپروچ ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ پہلے تو بالکل کلیئر تھا کہ پی ٹی آئی کا تھا کہ جی ہمیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا, یہ حکومت یا دوسرے جو جماعتیں ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. اب اس وقت آپ کی پالیسی ہے کیا؟ ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز تمام اپنی مشکلات کے لیے بلیم کرتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے بات کریں؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پلان کیا ہے. ہمارا پلان واضح ہے کہ ایک تو لیگل سائیڈ ہے, قانونی جنگ ہے, جو کیسز تھے وہ تقریباً اب ختم ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ صرف قانونی جنگ جیت کے ہم یہ جمہوریت کی جنگ اور آئین کی جنگ نہیں جیت سکیں گے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم موبلائز بھی کریں قوم کو, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک ہونے لگا تھا جلسہ جو کہ ملتوی کیا, اور اس کو ملتوی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی قسم کا خون خرابہ یا کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتے تھے. اور جب ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا کہ ایسی کوئی بات ہے تو اس کو ہم نے ملتوی کر دیا. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو جو موبلائزیشن کرنی ہے وہ 8 تاریخ کو صرف نہیں ختم ہوگی, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اس کی لاہور ہوگی اور باقی جگہ, تاکہ ایک میس موومنٹ چلے. ٹھیک ہے علی ظفر صاحب, بہت شکریہ. علی ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.